السلام علیکم، میں ہوں فاتح۔ ہماری اس نئی کلاس میں ہم آپ کو خطابت کہتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے کلاس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم نیکسٹ کلاس میں ترکی زبان کے مشکل حروف سیکھیں گے۔ تو آج ہم ترکی زبان کے مشکل حروف سیکھیں گے۔ ترک دلین زور harfleri۔ ترکی زبان کلاس نمبر 2۔ Türk dilinin sınıfı numaralı 2۔ سبق ترکی زبان کے مشکل حروف۔ ترک dilinin zor harfleri۔ آج کا ہمارا ٹاپک ترکی زبان کی مشکل حروف کے بارے میں ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے، تو آج ہم ان کو سیکھیں گے۔ یہاں پر 5 الفاظ ہیں جو کہ میں نے حروف سے لیے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے او۔ او تو ویسے اردو میں عین کی طرح آواز دیتا ہے، لیکن مزید اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے میں نے یہاں پر بھی اسے ڈسکس کیا ہے۔ واٹر میں آر کے بغیر جو ای ہیں اس طرح کا آواز دیتا ہے۔ دراصل میں ہم پاکستان میں یا انڈیا میں یا ایشیا کے ممالک میں ہم پانی کو انگلش میں واٹر کہتے ہیں، لیکن یو ایس ایسنٹ میں یعنی امریکہ کے لوگ جو ہیں وہ واٹر کو وادر کہتے ہیں۔ وادر یعنی ٹی کو ڈی آواز میں تبدیل کرتے ہیں اور آر کو سائلنٹ کر کے آئی کی طرح آواز دیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے یہاں پر واٹر کا ایگزامپل دیا ہے، وادر۔ اس کے لیے ایک میں نے ترکی کا لفظ بھی دیا ہے تاکہ آپ کو مکمل سمجھ میں آ جائے۔ اشک یعنی روشنی کا بلب۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے او۔ او جس طرح باٹم میں او کی آواز ہے، دراصل میں یہ باٹم نہیں ہے، یہ قانون میں آپ کو سکھا دوں، یہ یو ایس ایسنٹ کا قانون ہے کہ جب دو واولز کے درمیان ٹی آ جاتا ہے تو اس کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ ڈی کی طرح آواز دیتی ہے۔ جیسے کہ یہ باٹم ہے لیکن اس کو یو ایس کے ایسنٹ میں بودم کہتے ہیں، بودم۔ اچھا، تو ہم اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر باٹم میں جو او ہے یہ او کی آواز دیتا ہے۔ ترکی زبان بھی اسی کی طرح آواز ہے۔ اس کے لیے ہم ترکی کی زبان میں اوکل کا لفظ استعمال کریں گے۔ اوکل یعنی سکول۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے او۔ او جس طرح برڈ میں آئی کی آواز ہے یعنی برڈ، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہاں پر جو الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں یہ یو ایس ایسنٹ کے مطابق استعمال کیے گئے ہیں۔
یہاں پر برڈ میں جو آئی کی آواز آتی ہے یعنی برڈ، او کو تھوڑا سا آگے لے جانا، برڈ۔ اس کے بعد آتا ہے، اس کے لیے ہم مثال پیش کریں گے اور دیکھ یعنی بطخ۔ اس کے بعد آتا ہے او۔ او جس طرح بوٹ میں ڈبل او ہے، بو بو او، اسی طرح او کی آواز ہے او، یعنی اس کے لیے ہم ترکی زبان میں لفظ استعمال کریں گے اوچک، اوچک یعنی جہاز۔ اس کے بعد آخری لفظ آتا ہے ایو۔ بہت سے لوگوں کو یہ لفظ جو ہیں او، یہ لفظ اور یہاں پر یہ ایو، ساری یہاں پر تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا، اس میں لوگوں کو مشکلات زیادہ آتے ہیں ان دو الفاظ کے سمجھنے میں، ایک یہ ہیں اور ایک یہ ہیں۔ یہ بہت زیادہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے، لیکن ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو ہیں جو او کی طرح ہیں، اس کی دو ڈاٹڈ ہیں اس کے اوپر، یہ او کی آواز ہیں لیکن تھوڑا سا آگے لے جایا گیا ہے، اور یہ جو ایو ہیں یہ تو واضح ہیں، یہ تو بہت زیادہ مختلف ہیں او سے۔ اس لیے ہم جس طرح انگلش میں فیو ہوتا ہے، فیو سے اگر ایف ہٹا لیا جائے، ایو کا جو لفظ ہے اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ اتنا زور بھی نہیں جس طرح ایو ہے، اس کو فل ایو نہیں کریں گے، تھوڑا سا اس کو ہم نرم کریں گے، عزم عزم، یعنی ہم اس کو اپنے حلق سے ادا کریں گے عزم، تو یہ اچھی طرح آئے گا۔ باقی ان الفاظ میں چھوٹی چھوٹی غلطی جو ہوتی ہیں اس کی کوئی یعنی یہ غلطی نہیں ہے، ہر کوئی یہ آسانی سمجھ جاتا ہے۔ جب آپ گرامر سیکھو گے تو یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک طریقہ بھی سکھاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سیکھ سکتے ہیں آسانی سے۔ اچھا، آج کے لیے کافی ہے، اگلی کلاس ہمارا ہوگا واول ہارمونی کے بارے میں۔ اگر آپ واول ہارمونی سیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں نے آدھا ترکی زبان سیکھ لیا۔ اچھا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح خود یہ جو مشکل حروف ہیں یہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو اپنی موبائل اوپن کرنا ہے اور اپنے براؤزر میں جانا ہے، جو بھی براؤزر آپ استعمال کر رہے ہیں، یا پھر آپ گوگل میں بھی جا سکتے ہیں۔ گوگل میں جا کر آپ ٹرانسلیٹ کا لفظ جو ہیں اسے آپ کو سرچ کرنا ہوگا، ٹرانسلیٹ۔ وہاں پر آپ کو گوگل کا جو آفیشل ویب سائٹ ہوگا وہ اوپن ہو جائے گا، پہلے صفحہ، اس میں آپ کو جو ٹائپنگ کے لیے جو لینگویج ہوتی ہے وہ آپ کو ترکی زبان سلیکٹ کرنی ہے۔ ترکی زبان سلیکٹ کرنے کے بعد یہ جو الفاظ ہیں ان میں سے ایک ایک چن کر آپ وہاں
لکھیں اور نیچے اس کے جو الفاظ جو لفظ آپ لکھتے ہیں اس کی نیچے آڈیو کا ایک آئیکن ہوتا ہے، آپ اس آئیکن پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو وائس میں تبدیل کرتا ہے، یہ جو آپ نے جو کچھ لکھا ہوتا ہے۔ آپ اس طریقے سے اسے بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔